آپ جو بھی ذکر کرتے ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں، جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ میرے پیارے بھائیوں آپ اللہ پاک کا ترلا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ کوئی ذکر دعا کوئی دبدبہ نہیں، کوئی آرڈر نہیں، کوئی اللہ کو آپ آرڈر نہیں دیتے۔ کئی بندے ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ اور میں کہتا ہوں بھائی آپ نے اللہ کا ترلا مارا تھا، آج ہی انتظاری کی تھی کہ اللہ کو آرڈر دیا تھا۔ اور بھائی ہم نے ترلا مارنا ہے، بھائی ہم نے مانگنا ہے، وہ دے دے پھر بھی ہم اس کے در کے بکاری ہیں، مانگت ہیں، سوالی ہیں۔ مل کے بولیں اگر وہ کسی حکمت کے پیش نظر نہ بھی دے تو پھر بھی ہم اس کے در کے سوالی ہیں، بکاری ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے، 4 طرح کے اذکار میں آپ کو بتلاتا ہوں، اولاد کے لیے، صحت کے لیے، رزق کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے۔ حصول اولاد کے لیے میں آپ کو مجرب ترین وظیفے بتانے لگا ہوں۔ یہ اتنے مجرب ترین وظیفے ہیں کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، لیکن میں آج دعویٰ کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس سے زیادہ بیٹی لینے کے لیے، بیٹا لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، حصول اولاد کے لیے اس سے بڑے مجرب وظائف اللہ کی زمین پر ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ تینوں وظیفے اس لیے مجرب ہیں کہ انبیاء نے تجربہ کیا، یہ وظیفے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وظائف کی برکت سے ان کو چاند جیسے خوبصورت اور ہیرے جیسے قیمتی اور روشن اللہ پاک نے بیٹے عطا فرمائے۔ ایک آپ نے ذکر پڑھنا ہے حصول اولاد کے لیے۔ اگر آپ کے پاس اولاد ہے تو جن کے پاس نہیں ہے نا ان کو روکے ٹوکے، بھئی اپنا ایمان برباد نہ کرو، توحید برباد نہ کرو۔ ایک آپ کو بیٹا نہیں ملا، دوسرا آپ نے توحید کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ ان کو یہ وظائف بتلاؤ۔ آج کا یہ درس اگر ریکارڈ ہو رہا ہے اس کا لنک بھیجو ان کے ہاں۔ حصول اولاد کے لیے بھی آپ نے یہ 3 چیزیں پڑھنی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز رب ہب لی من الصالحین، کیا پڑھنا ہے؟ یہ مجرب وظیفہ ہے، آپ اس کو محبت کے ساتھ پڑھیں، رب ہب لی من الصالحین۔ یہ آپ اپنی ہمشیرہ کو بتائیں، اپنے بھائی کو بتائیں، اپنے دوست کو بتائیں، اور اس کے ساتھ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، بہتر وارث تو ہی عطا کرتا ہے نا۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ تیسری دعا ہے۔ یہ 3 وظیفے پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 4 طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں، اس نے آپ کو دوائی کھانے کا جو طریقہ بتلایا ہے، اگر آپ اس طریقے کے مطابق دوائی نہیں کھائیں گے تو وہ اثر ہے۔ میں ان وظائف کے پڑھنے کے آپ کو بہترین مواقع بتلاتا ہوں۔ ایک موقع پتہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن شریف میں آتا ہے نا، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ بڑی کام کی بات ہے۔ یہاں ہنالک بڑے کام کا ہے۔ جب مائی مریم کے پاس انہوں نے بے موسم پھل دیکھے نا، کہ یہ پھل میں نے لا کر نہیں دیے، منڈی سے نہیں آئے، تو جب وہ پھل دیکھے تو ان کا ایمان مچل اٹھا، ان کا ایمان تازہ ہو گیا، دل میں جذبات آ گئے کہ اگر اللہ اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میری بھی اولاد والی عمر گزر چکی ہے، اللہ مجھے بھی بے موسمی اولاد۔ وہاں پھر کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک۔ جب آپ میرے پیارے بھائیوں کو قدرت کا کرشمہ دیکھ لیں، کوئی ایسا انہونا واقعہ دے، واہ 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 کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ، اللہ کی قدرت کا مظہر دیکھ لیں، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ کال ملائیں اوپر، مانگیں اس وقت اپنے اللہ سے، وہ غفلت کا وقت نہیں ہے۔ جہاں آپ کوئی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، انہونا کام دیکھیں، کوئی کرامت آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی ہے، ہاتھ اٹھا لیں، کال ملا لیں، اپنے اللہ سے مانگیں۔ اور دوسرا طریقہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء، چپکے سے چھپ کر اپنے اللہ سے مانگیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے تنہائی میں مانگیں۔ یدعوننا رغبا ورہبا، یہ بھائی دیکھیں واللہ آپ مائنڈ نہ کرنا میری بات کو، میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بڑے قصوروار ہیں، اللہ آج بھی وہی ہے،
آج بھی اللہ 100 سال کی عمر میں بیٹے دیتا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے، لیکن ہماری توجہ نہیں، ہماری محبت نہیں، مائنڈ نہ کرنا، ہماری تربیت نہیں۔ یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ سے پوچھا جائے اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام کو بیٹا کیوں دیا یحییٰ؟ اللہ فرماتے ہیں یدعوننا رغبا ورہبا، وہ کبھی مجھے خوف سے پکارتا تھا اور کبھی مجھے شوق سے پکارتا تھا، اور وہ بڑے خشوع کے ساتھ مجھے پکارتا، ترلا بڑا مارتا تھا، بڑا روتا تھا میرے آگے میرا زکریا۔ پھر فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، نفل نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اس کا میں آپ کو ایک بہترین طریقہ بتا دیتا ہوں، یہ بالخصوص جو بے اولاد بھائی ہیں نا ان کو بتانا، پہلے آپ ثنا پڑھیں، پھر فاتحہ پڑھیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ادھر دیکھنا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر ایک دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ پڑھیں۔ آپ نے کو آگ بجھانی ہے، جا کر نفلوں میں پڑھیں، بار بار پڑھیں، علی من الصالحین رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں تیرے علاوہ میری دعائیں سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھائی مجرب وظائف ہیں، یہ مجرب وظائف ہیں۔ میں نے پڑھنے کی بھی آپ کو طریقے بتلا دی ہیں، جب کبھی امام تازہ ہو، قدرت کا کرشمہ دیکھ لو، انہونا واقعہ کوئی دیکھ لو، اور کہیں کوئی کرامت دیکھ لو، اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، وہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ چھپ کر مانگے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ میں نے دیکھا کئی بھائیوں کے جیب سے اور ہاتھ سے موبائل ہی سائڈ پہ نہیں جاتا، نہیں، پوری یکسوئی کے ساتھ، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کا نہیں ترلا کرتا اور منا لیتا ہے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، یہ آپ نے سٹائل اور انداز رکھنا ہے اپنے اللہ کے ساتھ۔ اور نفل میں کوشش کریں میرے پیارے بھائیوں، نفل نماز میں ایک آیت پڑھنا، بار بار پڑھنا، جھوم جھوم کے پڑھنا، رو رو کے پڑھنا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی محبوب سنت ہے۔ لیجئے میں نے حصول اولاد کے لیے آپ کو بتلا دیا، اور اس کو آپ نے بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون۔ اگر آپ نے ان وظائف کے ذریعے اولاد لینی ہے تو یہ آپ پڑھتے رہیں، نفل نماز میں بھی پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں، رات کو بستر پہ لیٹتے بھی آپ پڑھتے رہیں۔ جتنی انشاءاللہ کثرت ہو جائے گی، اللہ کی رحمت بھی انشاءاللہ اس قدر جلدی آپ پہ ہو جائے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون۔